اس ویڈیو میں مضمون ٹرک آرٹ کے سوال جواب کو مکمل کیا جائے گا. تو چلیے مل کر پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ بھی ساتھ ساتھ پڑھیے. Question number 1. Explain the connection which the writer makes between the camel caravans of past and modern decoration of trucks. یعنی ہم نے موازنہ کرنا ہے، کمپیریزن کرنا ہے پرانے زمانے کے جو قافلے ہوتے تھے جن میں کہ اونٹ زیادہ تر استعمال کیے جاتے تھے، ان کا مقابلہ کرنا ہے کہ جو نئے دور کی ٹرک ہیں اور جس طرح سے ان کو سجایا جاتا ہے تو ان میں کس طرح سے مماثلت ہے یا ان کا آپس میں کیا تعلق بنتا ہے. جواب دیکھتے ہیں. The writer mentions the old camel caravan tradition of dressing up the camels. یعنی جو مصنف ہیں وہ اس میں ذکر کرتے ہیں اس مضمون کے اندر کہ کس طرح سے پرانے زمانے کے جو کاروان تھے اس میں اونٹوں کو جب استعمال کیا جاتا تھا تو انہیں کس طرح سے سجایا جاتا تھا. These camels were decorated according to the ethnic group of the traders. اور جب ان کی سجاوٹ کی جاتی تھی تو اس میں جس بھی علاقائی گروہ سے اس کاروان کا یا قافلے کا تعلق ہوتا تھا اسی مطابق ان اونٹوں کو سجایا جاتا تھا. In the same manner, today's truck art reveals the driver's ethnic group as well as his region. بالکل اسی طرح سے آج کل کا جو ٹرک پر نقش و نگاری کی جاتی ہے، بیل بوٹے وغیرہ بنائے جاتے ہیں، جو فنکاری کی جاتی ہے وہ بھی بالکل اسی طرح سے جو ڈرائیور ہوتا ہے ٹرک کا اس کے علاقائی گروہ یا اس کے علاقے کی طرف وہ اشارہ کرتا ہے یا اس کے متعلق بتاتا ہے. The writer in this way connects the ancient camel caravans with the modern truck art. اس طرح سے مصنف جو ہے پرانے زمانے کے جو اونٹوں کے قافلے یا کاروان ہوتے تھے ان کو ملا رہے ہیں آج کل کے دور کے ٹرکوں پر جو نقش و نگاری کی جاتی ہے، جو فنکاری کی جاتی ہے اس کے ساتھ. Question number 2. Which point is the writer illustrating when she gives example of the decoration of trucks from Peshawar and Rawalpindi. یعنی کس بات کی طرف جو مصنفہ ہیں وہ اشارہ کر رہی ہیں جب وہ پشاور اور راولپنڈی کے جو ٹرک ہیں ان کی سجاوٹ کے متعلق بات کرتی ہیں. جواب دیکھتے ہیں. The writer illustrates the trucks of Peshawar that they are generally painted with a picture of its cricket legend Shahid Afridi or its historical gate of Bab-e Khaybar or streams and mountains with پشتو پوئٹری. تو جب وہ بات کرتی ہیں پشاور کے ٹرکوں کی تو اس کے متعلق وہ بتاتی ہیں کہ زیادہ تر ان پر جو کرکٹ کے ہیرو ہیں شاہد افریدی یا تو ان کی تصویر ہوتی ہے یا باب خیبر کی یا کوئی نہر وغیرہ یا پہاڑ کا منظر ہوتا ہے اور ساتھ ہی کچھ پشتو شاعری بھی لکھی ہوتی ہے. The side panels of the trucks of Rawalpindi are painted with vibrant F-16 jets, Shaheen missiles, معاف کیجیے گا شاہین missiles, cut out peacocks on the back, the vibrant large portrait of Field Marshal General Ayub Khan or film star Shan. جبکہ راولپنڈی سے تعلق رکھنے والے جو ٹرک ہوتے ہیں زیادہ تر ان کی جو سائڈوں پر جو ان کا حصہ ہوتا ہے اس پر F-16 جیٹ طیارہ جو ہے اسے بڑے شوخ رنگوں میں پینٹ کیا گیا ہوتا ہے یا شاہین جو میزائل ہے اس کی تصویر ہوتی ہے یا پھر جو یہ مور کی ایک تصویر یا اسی طرح سے اس کے جو بیک یعنی پچھلا حصہ ہوتا ہے اس پر بہت بڑا سا پورٹریٹ کے یا ایک جس طرح سے ہے کہ قداور ایک تصویر پینٹ کی گئی ہوتی ہے فیلڈ مارشل جنرل ایوب خان کی یا بعض اوقات شان جو کہ فلم سٹار ہیں ان کی تصویر وہاں پینٹ کی جاتی ہے ٹرکوں پر. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس ٹرک کا تعلق جو ہے یقیناً پنڈی سے ہوگا، راولپنڈی سے ہوگا. Which point is the writer illustrating in the lesson truck art? Give example of the specialist work. معاف کیجیے گا giving example of the specialist work یعنی جو مصنفہ ہیں وہ جب مثال دے رہی ہیں اس مضمون کے اندر خاص قسم کے ایک ماہرانہ کام کی تو اس میں وہ کس طرح سے اس کو اجاگر کر کے بتا رہی ہیں. illustrate کا مطلب اجاگر کر کے بتانا تصاویر یا الفاظ کی مدد سے. تو جواب دیکھتے ہیں. The writer proves that the
truck art has become a big business and highly specialized work in Pakistan. یعنی جو مصنفہ ہیں وہ اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ ٹرکوں پر جو فنکاری کی جاتی ہے یہ بہت بڑا ایک کاروبار بن گیا ہے، اور اس میں خاصی مہارت جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہی ہے پاکستان کے اندر. Pakistani workshops have a set of skilled craftsperson for every section of the truck. اور پاکستان کے اندر جو ورکشاپس ہیں جو کہ ٹرک آرٹ سے تعلق رکھتی ہیں ان میں بڑے ہی ماہر ہنرمند اب پائے جاتے ہیں ٹرک آرٹ کے ہر ایک شعبے سے جن کا تعلق ہے. The electrician fixes wiring, the metal worker decorates it with chains of leaves. جیسے کہ بجلی کا کام کرنے والے جو شخص ہے وہ تاروں کا جو جال ہے اس کو بچھاتا ہے، دیکھتا ہے، اور پھر اسی طرح سے جو لوہے وغیرہ کا کام کرتا ہے، کسی دھات کا کام کرتا ہے، وہ اس پر جس طرح سے پتوں کی وہ جو لوہے کے پتے وغیرہ بنے ہوتے ہیں یا اسٹیل کے ان کو وہ ڈیکوریٹ کرتا ہے. یعنی اس کے لیے ایک الگ شعبہ ہے، اس کے لیے ایک الگ ماہر ہے. اسی طرح سے a carpenter beautifies the cab doors with arabesque designs. یعنی ایک کمہار جو ہے جو لکڑی کا کام کرتا ہے وہ دروازے جو ہوتے ہیں لکڑی کے ٹرک کے ان کو بڑے ہی خوبصورت اور باریک ان پر ڈیزائن بناتا ہے. خاص قسم کی طرز کا ڈیزائن ہوتا ہے جسے arabesque کہتے ہیں. The upholsterers cover the windows with beautiful embroidered flaps and the painters finally paint the truck. upholsterer سے مراد ہے وہ جو پردے سے لٹکائے جاتے ہیں کھڑکیوں کے اوپر، تو پھر ان سے کھڑکیوں کو کور کیا جاتا ہے، ڈھانپا جاتا ہے، خوبصورت قسم کی وہ ان پہ کڑھائی کی گئی ہوتی ہے، اور جو پھر بالآخر پینٹر ہیں وہ آخر میں ٹرک کو پینٹ کرتے ہیں. تو اس طرح سے یہ ماہر فنکار جو ہیں ہنرمند ہیں وہ ٹرک کو سجاتے ہیں. Why do truckers spend too much money on decorating their trucks? یعنی جو ٹرک مالکان ہیں وہ اس قدر پیسہ کیوں لگاتے ہیں اپنے ٹرکوں کو سجانے میں؟ جواب دیکھتے ہیں. The truck drivers spend large money on decorating their trucks. This is because they consider that customers معاف کیجیے گا پہلا جملہ پہلے دیکھتے ہیں. The truckers spend large money on decorating their trucks. یعنی ٹرک مالکان جو ہیں بہت زیادہ پیسہ لگاتے ہیں اپنے ٹرکوں کو سجانے میں. This is because they consider that customers think that undecorated trucks are not good. یعنی ان کا غالباً یہ خیال ہوتا ہے کہ جو ان کے مسافر جو ان میں سفر کرتے ہیں ان ٹرکوں میں یقیناً وہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ جو ٹرک جن کو کہ سجایا نہیں گیا وہ اتنے اچھے نہیں ہیں. Moreover, truck drivers consider that well-decorated trucks are less likely stopped by the police. یعنی یہ بھی ان کا خیال ہوتا ہے ٹرک مالکان کا، یعنی جو وجہ بنتی ہے ٹرکوں کو سجانے کی کہ جو ٹرک زیادہ سجائے گئے ہوتے ہیں انہیں پولیس جو ہے کم سے کم روکتی ہے. They believe it is a part of business and their money is well spent because by this way they earn more. اور وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ ان کی تجارت کا یا ان کے کاروبار کا حصہ ہے، اور یہ پیسہ جو انہوں نے لگایا ہے یہ بالکل جائز لگایا ہے، اور اسی کی مدد سے وہ پھر اور زیادہ کما سکتے ہیں. جیسے کہ ان کے ٹرک خوبصورت اگر لگیں گے اور زیادہ لوگ ان میں بیٹھنا پسند کریں گے یا ان کے ذریعے اپنا مال بھجوانا پسند کریں گے، اور اس طرح سے ان کی جو آمدن ہے اس میں اضافہ ہوگا. Question number 5. Briefly describe how truck art developed from the 1940s to the 1970s. یعنی مختصر ہم بتانا ہے کس طرح سے ٹرک کا یہ جو آرٹ کا فنکاری کا شعبہ ہے یہ کس طرح سے ترقی اس نے پائی 1940 کے عشرے سے لے کر یعنی کی دہائیوں سے لے کر 1970 کی دہائیوں تک. جواب دیکھتے ہیں. In 1960 there was a rapid growth of معاف کیجیے گا پاکستانی اکنامک growth due to which transport industry expanded greatly. یعنی 1960 میں پاکستان کے اندر بہت تیزی سے اقتصادی
ترقی میں بڑھوتری آئی اور یعنی اس میں اضافہ ہوا، جس کی وجہ سے ٹرانسپورٹ یا ذرائع آمد و رفت کا جو شعبہ ہے وہ بہت زیادہ بڑے پیمانے پر پھیلتا چلا گیا. The truck owners' wealth increased during 60s and 70s. اسی طرح سے ٹرکوں کے جو مالکان ہیں ان کی دولت میں بہت زیادہ اضافہ ہوا 60 اور 70 کی دہائیوں میں. The truck owners at once came into contact with the business. Meanwhile, the truck decoration art developed rapidly. اور جو ٹرکوں کے مالکان ہیں وہ ایک دم رابطے میں آ گئے بڑے تاجروں کے ساتھ، اور ساتھ ساتھ ہی ٹرک کی یہ جو سجاوٹ ہے اور اس کا یہ جو فن ہے یہ بڑی تیزی سے اس میں ترقی آئی. Question number 6. Why are truck drivers nostalgic about the old Bedford trucks? یعنی جو ٹرک مالکان ہیں وہ اس قدر بیڈفرڈ کے بنائے ہوئے، یعنی ایک خاص کمپنی ہے جس کے بنائے ہوئے ٹرک ہوتے تھے، ان کے بارے میں ان کو یعنی اتنا یاد کیوں کرتے ہیں؟ جیسے کہ نوسٹیلجیا سے مراد ہوتی ہے یاد ماضی، تو وہ ان کو اس قدر یعنی یاد کرتے ہیں یا ان کو رشک سے وہ ان کے بارے میں سوچتے ہیں گویا وہ ان کو بھلا نہیں پائے. تو اس کا جواب دیکھتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے. The British built Bedford trucks very highly liked by the Pakistani drivers in 1960. یعنی کہ 1960 میں جو برٹش ہیں انہوں نے بیڈفرڈ نامی کمپنی کے جو بیڈفرڈ کے ٹرک بنائے وہ بہت زیادہ پاکستانیوں نے انہیں پسند کیا، پاکستان کے ڈرائیوروں نے. The reason for this was the strength and durability and pulling loads of up to 20 tons for 25 years and more. اور اس کی جو وجہ تھی وہ دراصل مین وجہ جو تھی، اہم وجہ وہ یہی تھی کہ وہ بہت ہی طاقتور قسم کے ٹرک تھے اور بہت ہی پائیدار تھے، جیسے کہ وہ 20 ٹن تک کا وزن وہ برداشت کر سکتے تھے، اور ان کی عمر جو ہے وہ 25 سال تک کی ہوتی تھی، یعنی اتنے سال وہ ٹرک جو ہے وہ خراب نہیں ہوتا تھا. Question number 7. Explain how truck art at the present time can be seen as having reached some kind of apogee. یعنی تفصیل سے بتانا ہے کہ کس طرح سے ٹرکوں کی جو فنکاری ہے اب موجودہ دور کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی بلندی تک پہنچ چکی ہے. تو جواب دیکھتے ہیں. The writer is of the opinion that truck art has been developed to its zenith peak because of its art of brilliant colors, paintings and skilled decorative designs. یعنی کہ جو مصنفہ ہیں ان کی رائے کے مطابق جو ٹرکوں کی فنکاری ہے، یہ جو شعبہ ہے یہ بہت زیادہ ترقی پا چکا ہے اور اپنی بلندی تک پہنچ چکا ہے، کیونکہ اس میں استعمال ہوتا ہے بہت ہی زیادہ شوخ رنگوں کا، تصاویر وغیرہ بھی پینٹ کی جاتی ہیں ان ٹرکوں پر، اور بہت ہی مہارت سے مختلف قسم کے ڈیزائن ان پر بنائے جاتے ہیں سجاوٹ کی غرض سے. which are ایک مرتبہ پھر اس جملے کو پڑھتے ہیں. The writer is of the opinion that truck art has been developed to its zenith یا peak because of its art of brilliant colors, paintings and skilled decorative designs which are the part of art. تو مصنفہ جو ہے ان کی یہ رائے ہے کہ ٹرکوں پر جو فنکاری کی جاتی ہے وہ بہت زیادہ اس میں ترقی آئی ہے اور وہ اپنی بلندی تک پہنچ چکی ہے، کیونکہ اس میں بہت سے شوخ رنگ استعمال کیے جاتے ہیں، رنگ برنگی تصاویر بنائی جاتی ہیں ٹرکوں پر، اور بہت ہی مہارت سے خوبصورت قسم کی نقش و نگار سجاوٹ کی غرض سے بنائے جاتے ہیں. اور یہ تمام تر جو باتیں ہیں، یہ چیزیں ہیں، یہ آرٹ کا یا فنون لطیفہ کا حصہ ہیں. As art is the embodiment of everlasting beauty and permanent joy, the truck art has become the part of this permanence. جیسے کہ فنکاری کے جو مختلف نمونے ہوتے ہیں وہ مجسم طور پر یعنی پوری طرح سے ایک ہمیشہ رہنے والی خوبصورتی اور ایک طرح سے ہمیشہ قائم رہنے والی خوشی جو ہے اس کے وہ مترادف ہوتے ہیں یا اس کو جنم دیتے ہیں. یعنی کہ آرٹ کے یہ جو نمونے ہوتے ہیں یہ چونکہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ کافی دیر تک یعنی باقی رہتی ہیں، لہٰذا وہ اس خوبصورتی کو قائم رکھتی ہیں جو ان کے اندر موجود ہوتی ہے، اور ان کو دیکھ کر جو خوشی ملتی ہے تو وہ بھی ایک طرح سے یعنی کہ ہمیشہ قائم رہتی ہے. تو لہٰذا ٹرکوں پر یہ جو فنکاری کی جاتی ہے یہ بھی اس قائم رہنے والی یا باقی رہنے والا یہ جو تصور ہے اس کا حصہ بن گیا ہے، یعنی یہ بھی ایک طرح سے آرٹ کو یا اس خوبصورتی کو ہمیشہ کے لیے قائم رکھے ہوئے ہے. That is why
the authoress says that the truck art has been reached some kind of apogee. माफ़ कीजिएगा, that is why the authoress says that the truck art has reached some kind of apogee. लिहाजा यही वजह है कि मुसन्निफ़ा जो हैं वो ट्रक आर्ट के मुतालिक या ट्रक की जो ये फ़न पारे हैं इनसे मुतालिक वो ये बताती हैं कि ये अपनी बुलंदी या अरूज पर पहुंच चुके हैं। तो ये मश्क यहाँ मुकम्मल हो चुकी है। आप इस वीडियो को रीप्ले कीजिए, इसके साथ साथ पढ़ने, समझने और लिखकर प्रैक्टिस करने की कोशिश जारी रखिए।